ناظرین، آج ہم ایک اہم اور حساس موضوع پر ہونے والا ایک مناظرہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مناظرہ مفتی حنیف قریشی بریلوی اور قاری خلیل الرحمن جوید اہل حدیث عالم کے درمیان ہے، جس میں موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور اس موقع پر مٹھائی کا تقسیم کرنا اور اس کو عید جاننا، کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس مناظرہ میں دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل پر گفتگو کی گئی ہے۔ آئیے پہلے مناظرے کا وہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم بھی اس پر تبصرہ کریں گے۔ رسول اللہ کے صحابہ نے تراویح کے قرآن پڑھایا، سنایا کہ انہوں نے کبھی مٹھائیاں بانٹی، اور پھر انہوں نے کہا جی سواب، تو اس کا مطلب یہ سارے وہابی جو کچھ کرتے ہیں، یہ جو ختم کرتے ہیں، یہ فضول کام ہے، لہٰذا ان کو جو چندے دینے والے ہیں وہ سوچیں بھائی فضول کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ایسے اچانک ہو گئی؟ صحابہ کرام کو وہ دن معلوم تھا، اللہ کے رسول کو معلوم تھا، اللہ کے رسول نے پیر والے دن روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو جمع کر کے دعوت نہیں کھلا رہے بلکہ بھوکے رہ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اس دن، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نہیں منا رہے۔ آپ کسی چیز میں ثواب ڈالیں گے، اس کے لیے آپ محتاج ہیں دلیل کے، آپ دلیل دیں گے۔ اگر دلیل نہیں ہے، ہاں اگر جیسے میں نے چشمہ لگایا، میں سمجھوں ثواب ہے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی، میری ضرورت ہے، نظر کا چشمہ ہے تو اب مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے دین سمجھ کے نہیں لگایا۔ اچھا، یعنی ان کے یہاں آپ کا ہاتھ رکھا کریں، اس پہ بھی فتوے نہیں جو ہاتھ ہمارا ہلکا ہے اور ہمیشہ ہلکا ہے۔ یہ ریاکاری کا پہلو، حافظ کا نام، حافظ کے ابا کا نام، پھر نانا کا نام، پھر اس کے بھائیوں کا نام، پوری فیملی کے نام ہوتے ہیں، پھر اوپر لکھا ہوتا ہے برائے سال ثواب، اور پھر وہ مٹھائی، وہ ایک ریاکاری کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ وہ اگر نہیں ہے، اگر آپ اس حوصلہ افزائی کے طور پر کہ آپ کا بچہ بھی پہلی مرتبہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری مرتبہ اس نے قرآن ختم کیا ہے، اور آپ یہ سوچ کر کے چلو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میرا بیٹا حافظ ہوا ہے اور اس نے مصلی بھی سنا ہے اور آپ نے نمازیوں کو کچھ کھلا دیا ہے، تو اس میں کوئی حل مٹھائی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہی ماشاءاللہ قاری صاحب نے آج بہت زبردست اصول پیش فرما دیا کہ اگر ایک نعمت اس کو میسر آئی ہے، قرآن اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، بچے کو دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اگر کسی کو مٹھائی کھلاتا ہے، حلوہ کھلاتا ہے یا اس کو چاول کھلاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ذات پیغمبر ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی خوشی کے اظہار کے لیے بھی حلوے پکاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں۔ تو ادھر بھی یہ نا فتویٰ یہی، اس کالر نے یہ کہا ہے کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، اس پہ بھی فتوے نہیں جو نا۔ ہاتھ ہمارا ہلکا ہے اور ہمیشہ ہلکا ہی رہا ہے۔ دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں وہاں ایک تو ثواب کا عنصر شامل ہے، پہلی بات، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز میں ثواب ڈالیں گے، اس کے لیے آپ محتاج ہیں دلیل کے، آپ دلیل دیں گے۔ اگر دلیل نہیں ہے، ہاں اگر جیسے میں نے چشمہ لگایا، میں سمجھوں ثواب ہے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی، میری ضرورت ہے، نظر کا چشمہ ہے تو اب مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے دین سمجھ کے نہیں لگایا۔ اچھا، یعنی ان کے یہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت والی بات ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ایسے اچانک ہو گئی؟ صحابہ کرام کو وہ دن معلوم تھا، اللہ کے رسول کو معلوم تھا، اللہ کے رسول نے پیر والے دن روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو جمع کر کے دعوت نہیں کھلا رہے بلکہ بھوکے رہ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اس دن، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نہیں منا رہے۔ دن جو مہینے میں کئی دفعہ آتا ہے، کم از کم 4 دفعہ یا 5 دفعہ آتا ہے، اس دن کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں یوم ولی توفی۔ تو ہم کہتے ہیں نبی کریم نے اس کے طریقہ بتا دیا کہ یہاں شکر کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر شکر کیا، ابو بکر صدیق نے کبھی مٹھائی آپ کی ولادت پہ بانٹی، علی المرتضیٰ نے مٹھائی آپ کی ولادت پہ بانٹی، عمر فاروق عثمان غنی نے بانٹی۔ یہیں پہ اسی پہ اعتراض کرتے ہوئے ہمارا بھی یہ سوال ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے تراویح کے قرآن پڑھایا، سنایا کہ انہوں نے کبھی مٹھائیاں بانٹی، اور پھر انہوں نے کہا جی سواب، تو اس کا مطلب یہ سارے وہابی جو کچھ کرتے ہیں، یہ جو ختم کرتے ہیں، یہ فضول کام ہے، لہٰذا ان کو جو چندے دینے والے ہیں وہ سوچیں بھائی فضول کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن ختم کیا تو لوگوں کو گائے ذبح کر کے کھلائی، تو کیا انہوں نے فضول کام کیا تھا یا اللہ سے ثواب کی اصول کے لیے؟ ایک صحابی رسول خلیفۃ المسلمین، وہ فضول کام کریں گے یا ثواب کی نیت سے کریں گے؟ تو انہوں نے جس نیت سے کیا کہ بھئی اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا، مجھ پر یہ انعام ہوا کہ مجھے یہ قرآن کی دولت سعادت ملی ہے، تو میں اس پر شکریہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر کئی طرح سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی جائز انداز سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ذات پیغمبر سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی، تو جس دن یہ نعمت ہمیں میسر آئی ہے اس کے تصور میں ہم کھانے کھلاتے ہیں، غریبوں مساکین کو دیتے ہیں، کپڑے لباس پہناتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ اچھا کام ہے، اس میں کوئی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کتنی مرتبہ ہوئی؟ ظاہر بات ایک مرتبہ ہوئی۔ اب شکرانہ وہ جو کھانا کھلا رہے ہیں، چلو اب دعوت کے نام پر ہی شکرانے ایک دفعہ کھلا دو، لیکن ہر سال پھر دن بھی وہ جو رسول اللہ نے اس دن کو اختیار ہی نہیں کیا۔ ربیع الاول رسول اللہ کی زندگی میں آیا، 12 تاریخ بھی آئی، آپ نے تاریخ کو نہیں منایا، مہینے کو بھی نہیں منایا، آپ نے روزے رکھا اس والے دن، جمعرات والے پیر والے دن آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر آپ نے بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے آپ یہ ترغیب دو کہ صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے ان کی زندگی، یا چلو آپ حنفی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی میلاد کے لیے کوئی تھال بانٹا ہو، کوشش کیا ہو؟
یہی تو ظلم ہے نا کہ جس امام کے پیروکار ہیں اس امام کے بھی خلاف جا رہے ہیں. ماشاءاللہ میں آپ کے طرز استدلال کو دونوں ہاتھوں سے سلام اور 70 توپوں سے سلامی ہے کہ حضور کی ولادت ایک دفعہ ہوئی ہے تو پھر ہمیں ایک ہی دفعہ خوشی منانا چاہیے. بندہ خدا قرآن ایک دفعہ نازل ہوا تو ہر سال ليلۃ القدر کا کیوں پھر یہ جناب تلاش کرتے ہو؟ ہر سال کیوں ليلۃ القدر کی خوشیاں مناتے ہو؟ ہر سال کیوں جناب اس میں برکات حاصل کرتے ہو؟ تو بھائی جان جب بھی جس دن اللہ کا کرم اور انعام ہوا ہوتا ہے جب وہ لوٹ کے آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکات لے کر آتے، اپنی یادیں لے کر آتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرماتے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، یا اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما. جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا. یعنی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کا ایک معجزے کا ظہور ہو تو وہ دن ان کے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے. اور جس دن رسول خدا اللہ کی نعمت عظمیٰ ہم مسلمانوں کو میسر آئے تو وہ دن ہمارے لیے کیوں نہ برکت کا باعث ہو. ہم یہاں پر یہ جنہوں نے کہا ہم کب انکار کرتے ہیں کہ اس دن روزہ نہ رکھو؟ ہم کہتے ہیں روزہ رکھو، کوئی بھی نیکی کا کام کرو، یعنی ہم روزہ رکھیں یہ ذکر رسول روزہ ہماری طرف بنیادی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر یوں ادا کرو کہ اللہ کی جو نعمت عظمیٰ ان کے پرچار کرو، ان کی سیرت کا ذکر کرو، ان کی ولادت کی عظمتوں کو بیان کرو. تو ذکر رسول کر کے یا اللہ کی نعمت مخلوق خدا میں بانٹ کے کوئی بھی ثواب کا کام کر کے آپ اللہ کی خوشی کا اظہار اور شکر کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کو معدود کرنا کہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے. مفتی صاحب بھی بہت دیر سے میرے خیال سے مجھے صرف ایک بات کرنے دیں پھر میں اپنا ٹائم انہیں کو دیتا ہوں. صرف یہ بات، انہوں نے 70 توپوں کی سلامی دی، میں 120 توپوں کی سلامی دیتا ہوں اس دلیل پر کہ جی قرآن ایک دفعہ نازل ہوا، ليلۃ القدر ہر سال مناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر سال مناؤ، جبریل ہر سال اترتا ہے، فرشتے ہر سال اترتے ہیں، اللہ کی رحمت ہر سال اترتے ہیں. وہاں آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آپ نے کہا ہو کہ ولادت کی وہ برکات ہر سال اترتی ہیں. ہر سوموار قرآن مجید ایک دفعہ اتر گیا، رات کی جو ہے برکات وہ آج بھی موجود ہے اور ہر سال موجود ہے. ولید بھائی اللہ کا نبی ہر سوموار کو روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ سال کو تو چھوڑو، روزہ رکھو، یہ بریانی چھوڑو، حلوہ چھوڑو، روزہ رکھو. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے یہ بات ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا آپ کی ساری حیات طیبہ میں کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو یہ تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا عمل ہو. آج تک ساری امت کے لیے یہ سنت عمل ہے کہ وہ پیر کے دن کا روزہ رکھیں، جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں. وجہ اس کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنی ترغیب اس چیز کی ہونی چاہیے تھی کہ جو چیز سنت سے براہ راست ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، صحابہ کرام کا عمل تھا، تو اس پر اتنی توجہ نہیں ہے جو براہ راست ثابت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سیرت کا، تاریخ کا مطالعہ کریں تو جیسے بھی بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے، یہ خود مورخین سیرت نگاروں کے درمیان ایک مختلف ہی معاملہ رہا ہے کہ پیدائش کی تاریخ 12 ہے، 9 ہے، 8 ہے، مختلف روایات اس کے اندر ملتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز خود مختلف ہی ہے تو اس میں کسی ایک دن کو متعین کر کے اور یہ طے کر لینا کہ اسی دن ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا، تو اس سے زیادہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ تاریخ متعین کرنے کے بجائے پیر کے دن کا تعین کیا جائے، اور پیر کے دن کا تعین کرتے وقت بھی اس میں وہ عبادت کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہے. تو ظاہر ہے کہ جتنا ہم سنت کے قریب رہیں گے، باقی ظاہر ہے کہ یہ اس میں کس کو کوئی شک شبے کی مطلب کون دنیا میں تو سمجھتا ہوں کوئی کافر بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں رسول اللہ کے آنے کی دنیا میں خوشی نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے تو سب کچھ ماوا مل جا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو کام سنت کے قریب ہو، حدیث سے ثابت ہو، اس پر عمل کرنا. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی ایک دن متعین نہیں ہوتا ہے. دیکھیں کوئی نہ کوئی دن تو چاہے کسی کے یہاں 7 ربیع الاول ہے، 17 ہے یا 12 ہے، امت بھائی ایک دن کوئی ولادت ہوئی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایک دن مقرر نہیں، ہمارے ہاں تو سارا سال میلاد ہوتے ہیں. اس تصور تاریخوں میں اختلاف ہے. پیر کے دن میں ایک جگہ پہ گیا، قاری صاحب گل سننے والی، 20 سال بندہ امام رہا ہے. کتنا؟ 20 سال عمر دا ایک حصہ گزار گیا. 20 سال امامت کرواتا رہا ہے. 20 سال کے بعد انتظامیہ نے اس امام کو نکال دیا ہے. ہن اے سنو کہ کڈیا کیوں ہے. اسی سنی ہے نا، ہر پاسوں سن ہوئے پہ ہیں، سانو کسی شے نال کوئی غرض نہیں، سانو فرق ہی نہیں پیندا، ہر شے تو سننا. 20 سال جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں نا، تو وہ مسجد کا صدر جو تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ جی کیوں کڈیا؟ وہ آندے نے جی وہ وہابی ہو گیا سی. کی ہو گیا سی؟ پیار نہ لاکھو، کی ہو گیا سی؟ وہابی. جی سر میرے بارے چ تو باہر ادھے لوگ سوڈی والے کہندے نے جی دیوبندی تے ادھے کہندے نے اہل حدیث ہے، سنی کہندے نے جی سنی نہیں ہے، تے شیعہ کہندے نے شیعہ بھی نہیں ہے. ہر بندہ وکھرا وکھرا ٹول میرے پیچھے وجائی رکھدا ہے کہ جی پتہ نہیں ہے کی شے ہے. تو وہ 20 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کہتا ہے جی وہ وہابی ہو گیا تھا. میں بڑا حیران ہوا، 20 سال تم نے پیچھے نمازیں پڑھی، 20 سال تمہیں پتہ نہیں چلا، 20 سال کے بعد جا کے پتہ چلا وہابی ہو گیا. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہابی ہو گیا؟
یہ کیسے جج کیا ہے, کس طرح تمہیں پتہ چلا کہ وہابی ہے؟ کہتا ہے جی وہ ہر بات حدیث سے بیان کرتا تھا, کہتا تھا کہ جو بات حدیث میں نہیں ہے میں نہیں مانتا. میں کہی دا مطلب ہے کہ پھر واقعی وہابی ہو گیا سی, کیونکہ اسی سنی ہے نا, ساڈا کم کی ہے حدیث دے نال, ساڈا دین حدیث ہی چوں کون نہیں نکلیا. ساڈے تے ایویں سنی سنائیاں گلاں نے, ہوائی گلاں جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں ہے, سانو او سنائی رکھو تے ساڈیاں ویلاں تے ساڈیاں آنیاں جانیاں ویکھو. جس نے حدیث کی بات کی ہے اس سے بڑا وہابی ہے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث وہابیوں کے لیے نازل ہوا ہے, سنیاں واسطے. جڑا نماز دی گل کرے وہ بھی وہابی ہے, کیونکہ سنیاں واسطے نماز تھوڑی نازل ہوئی ہے. روزے سنی نہیں رکھیں گے, جس نے روزے کا کہا وہ بھی سنی نہیں ہے. سنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دربار نازل کیے ہیں. تسی اوتھے جا کے بہو تسی سنی ہو, باقی تہاڈا دین نال کوئی غرض. جی 20 سال ایک بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اور 20 سال کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو جڑا اتنا بد عقل شخص ہے سب تو پہلے تو وہ انتظامیہ نو کر دینا چاہیے کہ تھانوں 20 سال تک سمجھ نہیں آئی بندے دی, 20 سال بعد جا کے سمجھ آئی. اور ایک جملہ عرض کر جاؤں, یہ موضوع نہیں ہے, یہ تو میں برسبیل تذکرہ بیچ میں بات آ گئی ہے, یہ بڑی تجربہ شدہ بات کہہ رہا ہوں. جو لوگ خاندان یا افراد علماء کے مخالف ہوتے ہیں, آخرت میں تو رب جو پوچھ گوچھ کرے گا. دنیا میں ایک عذاب ہوتا ہے, اور وہ آپ آج سے ذرا غور و خوض کرنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دنیا میں اس بندے کو رب سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوتا. اے ہن غور کر لیو جی, فلاں محلے دا فلاں بندہ ہر ویلے مولوی دے پیچھے لگا رہندا, اس دی نسل وچوں کوئی بندہ عالم دین پیدا ہو گیا تو مینوں دس دیو. رب علم کی دولت, اور جی علم اللہ کا نور ہے, اور نور جو ہے وہ صاف ستھرے برتنوں میں آتا ہے, گندے برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے تو رب علم کا نور بھی نہیں ڈالتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں, سب سے عظیم صدقہ حضور نے فرمایا کہ وہ علم ہے. علم خرچ کرو, علم سیکھو گے تو پھر خرچ کرو. سیکھو, جس شخص نے سیکھا ہے اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے, ابھی سیکھا نہیں اس نے, ابھی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سیکھنے کے لیے جانے والے شخص کے پاؤں کے نیچے ملائکہ آ کے اپنے پر بچھاتے ہیں. کائنات کے اندر جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں, حتیٰ کہ سمندر کی تہ کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اور کسے واسطے کر دیا ان تو دسو, جس نے علم کیا راستہ اختیار کیا, یہ اس کی فضیلت ہے. ناظرین, آج جس مسئلہ پر گفتگو ہو رہی ہے وہ محض ایک رسم یا روایت کا مسئلہ نہیں, بلکہ دین کے ایک بنیادی اصول کا معاملہ ہے. سوال یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں, کیونکہ محبت تو ایمان کا حصہ ہے. سوال یہ ہے, کیا محبت کے اظہار کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو ہمیں اچھا لگے, یا وہی طریقہ معتبر ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہو؟ دین اسلام مکمل ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل فرما دیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری امانت کے ساتھ پہنچا دیا ہے. اب اگر کوئی عمل ہم ثواب سمجھ کر دین کا حصہ بناتے ہیں تو اس کے لیے واضح دلیل کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو چکا تو اس میں کسی نئے عمل کو بطور عبادت شامل کرنا دراصل اسی تکمیل کے دعوے پر سوال اٹھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ایک اور روایت میں ہے, وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ, بدترین امور میں وہ ہیں جو نئے نکالے گئے ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. میلاد کے حوالہ سے اصل بحث یہی ہے. اگر کوئی شخص محض خوشی کے طور پر
کھانا کھلا دے یا مٹھائی بانٹ دے تو یہ عام عادت ہو سکتی ہے، لیکن جب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ جوڑ کر باقاعدہ ثواب کا عمل سمجھا جائے، سالانہ اجتماع کیا جائے اور اسے دینی شعار بنا دیا جائے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کی اصل دلیل کیا ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا باعث اجر عمل ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کے دن سالانہ جشن نہیں منایا؟ کیا وجہ ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے رسول سے، انہوں نے ایسا اہتمام نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل میں سے کسی سے بھی باقاعدہ میلاد کی محفل کا ثبوت نہیں ملتا؟ ہاں، ایک بات سنت سے ثابت ہے اور وہ ہے پیر کے دن روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، یعنی شکرانے کے طریقہ روزہ تھا، نہ کہ سالانہ جشن یا مخصوص محفل یا جلوس، جھنڈیوں کا لگانا اور مصنوعی پہاڑیوں کا بنانا اور روڈوں کو بلاک کرنا اور نعرے لگانا اور ایسا نہ کرنے والے کو تان کا نشانہ بنانا اور اس کو نعوذ باللہ ابلیس تک کہہ دینا۔ یہاں ایک اور اصول بھی سمجھنا ضروری ہے، عبادات تو توقیفی ہوتی ہیں، یعنی عبادت وہی معتبر ہے جو نص سے ثابت ہو، عقل، جذبات یا معاشرتی رواج عبادت کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں وہ بات مقرر کی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ پھر ایک اور پہلو بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں ہی اختلاف موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر جن کے نام کی 11ویں دیتے ہیں، وہ 11ویں والے پیران پیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت مبارکہ جو ہے 10 محرم کو ہے۔ جب تاریخ قطعی طور پر متعین نہیں تو کسی ایک دن کو یقینی دینی جشن قرار دینا خود ایک سوال بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ باقاعدہ سرکاری سطح پر میلاد کی تقریبات سب سے پہلے فاطمی دور میں شروع ہوئیں، جو صحابہ اور تابعین کے زمانہ سے کئی صدیوں بعد کا زمانہ ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ عبادات میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی معاملات میں وسعت ہے، لیکن جب کسی عمل کو ثواب اور دین کا حصہ سمجھا جائے تو اس کے لیے صریح دلیل ضروری ہوتی ہے۔ اگر برا اچھا محسوس ہونے والا کام ہم دین بنا لیں، ہر اچھا محسوس ہونے والا کام، تو پھر دین کی اصل صورت برقرار نہیں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور دوسری میں محمد کی سنت۔ محبت کا اصل معیار رسمیں نہیں بلکہ اتباع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے محبوب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صحابہ اکرام نے محبت کا اظہار نعتیہ اجتماعات سے نہیں بلکہ اطاعت، قربانی، جہاد، صداقت اور سنت کی پیروی سے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتباع کرو، بدعت ایجاد نہ کرو، تمہارے لیے وہی کافی ہے جو تمہیں دیا جا چکا ہے۔ لہذا اگر ہم واقعی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سنت کو زندہ کرنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، امانت دار بننا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اخلاق نبوی کو اپنانا ہوگا۔ یہی اصل میلاد ہے، یہی حقیقت جشن ہے۔ مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں غلو سے بھی منع فرمایا ہے، دین میں حد سے بڑھنے سے بچو۔ لہذا نیکی کا معیار جذبات نہیں بلکہ دلیل ہے، اور ثواب کا معیار اخلاص کے ساتھ اتباع سنت ہے۔ دین میں احتیاط ضروری ہے، نیت اچھی ہو سکتی ہے لیکن نیکی وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کی صحیح پیروی کرنے، بدعات سے بچنے اور حقیقی محبت رسول اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔